हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल जिसमें बाब वन हमारा सैदी की एपिसोड नंबर 7 आज हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। गिरफ्तार दिल थे मगर हौसला न हारा था। इस्लामाबाद में दोपहर तेज शुआओं के साथ गोया बरस रही थी। ऐसे में सुनहरी रोशनी में नहाए छोटे बागीचे वाले घर से आगे मेन रोड पे निकले तो मरकज़ शुरू हो जाता, जहाँ एक कतार में दुकानें थी और कतार के कोने पे आखिरी दुकान में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। ऊपर बड़े से बोर्ड पे जली हरूफ में लिखा था फूडली एवर आफ्टर। यकीनन ये परियों की कहानी की इख्तितामी हैप्पीली एवर आफ्टर की इश्तिहा अंगेज नई शक्ल थी। रेस्टोरेंट के बरामदे में बिछी कुर्सियाँ खाली थी। करीब ही फलों का स्टॉल लगाए कम उम्र पठान बच्चा मौजूद था। रेस्टोरेंट की सड़क के सामने की दीवार शीशे की थी, जिससे अंदर झांको तो सब सोना पड़ा था। अभी लंच टाइम नहीं हुआ था, सो सिवाय वेटर्स जो काम निपटाते फिर रहे थे, वहाँ कोई ग्राहक मौजूद न था। सब मेज़ें खाली थी सिवाय शीशे की दीवार से लगी मेज़ के। उस पे लैपटॉप रखा था, एक खुली फाइल और 2 मोबाइल्स, साथ कॉफ़ी का मग जिससे वो वक्फे से घूंट भर रहा था, जबकि उसकी निगाहें लैपटॉप स्क्रीन पे जमी थी। वो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। जीन्स पे बटनों वाली शर्ट जिसकी आस्तीनें पीछे मोड़ रखी थी। स्क्रीन पे जमी आंखें गहरी भूरी और पुरकशिश थी। रंगत बहुत साफ और नकुश काफ़ी हैंडसम। बाल पीछे की तरफ ब्रश कर रखे थे। सामने से देखो तो सीधे लगते, पीछे से देखो तो घुंघराले थे, बिल्कुल जिमर जैसे। उसकी मजबूत शख्सियत जहन पे एक साफ सुथरा खुशगवार सा तअस्सुर छोड़ती थी। लैपटॉप की तरफ देखते हुए वो गाहे बगाहे एक नज़र उन फ़ोन्स पर भी डाल लेता। करीब से गुजरता वेटर भी उन ही फ़ोन्स को देख रहा था। सादी भाई, वेटर ने रुककर उसे मुखातिब किया। वो मसरूफ़ सा पढ़ता रहा। इस मोबाइल का मालिक अभी तक नहीं आया। इसके अब्बू को इत्तला तो कर दी है, आ जाएगा। वो पढ़ते पढ़ते निचला लब दबाए बोला। उसकी आवाज़ भारी और साफ थी। उर्दू का लहजा किसी भी इलाकाई ज़बान के असर में नहीं था। बड़ा कोई लापरवाह लड़का था। इतना कीमती मोबाइल मेज़ पे छोड़ गया। आप ना देखते तो कोई चुरा कर ले जा चुका होता। सादी के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। गर्दन हिलाए बगैर सिर्फ निगाहें उठाकर वेटर को देखा। कस्टमर तो उसके बाद आए ही नहीं। मैं न होता तब भी तुम दोनों फिर तो रहे हो, फिर कौन चुरा कर ले जाता। वेटर झिनक गया। मतलब गुम सकता था, गिर सकता था। शुक्र है आपने देख लिया। मैडम की तरह आप भी बहुत दयानतदार हैं भाई। थोड़ा सा मक्खन क्रीम सूप के लिए बचा कर रखो जुनैद। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नरम सी तन्हिया करता वो अब कुछ टाइप कर रहा था। जुनैद गड़बड़ाकर वहाँ से उठ गया। दफातन उसने मोबाइल उठाया और कॉल मिलाई। ये उसका अपना मोबाइल था। सादी यूसुफ बात कर रहा हूँ थरकोल से। जी, उसने रुककर सुना, फिर इस बात में सर हिलाकर बोला, जी मैंने वो रिपोर्ट देख ली है, मगर जो चीज़ मैंने आपसे मांगी थी वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपको अपनी डिमांड लिखकर मेल कर रहा हूँ। अगले हफ्ते हमें फील्ड पे जाना है। तब तक वो धीमे मगर कतई लहजे में बात करता रहा था। इतने में बाहर से फूलों वाला पठान लड़का आकर उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ गुल खान, कैसे हो? फोन बंद करके उसने फिर से टाइप करते हुए उसको मुखातिब किया। यार सादी भाई, तुम्हारे शहर का लोग बड़ा ख़राब है, बड़े ही बिगड़े मूड में कहते हुए टांग पे टांग रखी और नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा, अब क्या कर दिया है मेरे शहर के लोगों ने? वो जिस सड़क के दूसरी तरफ बैठा है ना। इशारे पे सादी ने उस तरफ देखा, जहाँ दूर फलों का एक और स्टॉल लगा था, जिसको गुल खान से ज़रा बड़ा बच्चा चला रहा था। वो खान खराब का बच्चा हमारा फूल चुराने के पीछे होता है। अच्छा, तुम इसीलिए यहाँ कर बैठ गए हो ताकि उसे चुराने में मुश्किल ना हो? सादी ने समझकर इस बात में सर हिलाया। यार सादी भाई, मजाक ना किया करो हमारे साथ, वो हमारी नज़र के निशाने पे है। फिर आगे होकर बोला, भाई तुम्हारा नाम साद है ना?
मतलब प्यार سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے سے بھی سعدی ہی کہتے ہیں۔ سعد نہیں ہے، سعدی ہی ہے، شیخ سعدی سے۔ وہ بچے کو دیکھے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز پہ نہیں تھا؟ بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ پہلی اذان ٹوٹ جائے، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائے۔ دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ یار تمہارا ایک آنکھ پیچھے بھی لگا ہوا ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو، تم اتنا لمبا سورت پڑتا ہے، ہمیں نیند آ جاتا ہے، پھر کچھ یاد آنے پہ تاثرات بدلے۔ دلچسپی سے مزید آگے کو ہوا۔ بھائی تم نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری۔ وہ بتاتے بتاتے رکا، جیسے کچھ یاد آیا۔ سر اٹھا کر جنید کو پکارا۔ اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟ ساتھ ہی وال کلاک دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید سفیان دونوں بھاگے آئے۔ سعدی نے اچنبے سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا تھا، پکنک کا آرڈر آیا تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا میں۔ وہ کہتے ہی کھڑا ہوا تھا جیسے الارم سا بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں ہے۔ اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا بھائی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے تک ڈیلیوری کرنی ہے اور یہاں کام بھی نہیں شروع ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا، اس کا ارادہ بھانپ کر دونوں بوکھلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا، جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج سے پیر تک آرڈر تیار ہوگا، تو اب وہ میرے بھروسے سے آئیں گے، سو آرڈر بھی مجھے ہی پورا کرنا ہے۔ قطعیت سے کہتا ہوں۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی۔ سعدی کے خود کو دیکھنے پہ مسکرایا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر تم تو اپنا بھائی ہے۔ 2 گھونٹ اور بھرے۔ سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا۔ ایک دم گل خان او خانہ خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ سڑک پہ مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ اٹکا۔ سفید گاڑی، اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ سفید رولز رائس تھی اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ نوشرواں کردار۔ وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تو ٹھہر تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائے، ٹائر چرچرائے۔ دوسرا تو بھاگ گیا تھا۔ گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھے سڑک پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرہ لیے نوشرواں تیزی سے باہر نکلا۔ اندھے ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک ہے، چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے؟ اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چاہ رہا تھا لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دے۔ ڈریس پینٹ شرٹ اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس، وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سعدی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشرواں جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، بے اختیار پلٹا۔ سعدی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا، مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بھر گیا۔ گل خان لپک کر سعدی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ نوشرواں نے تیش کو دبا کر تندر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے، ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ گڈ، کیا یہ کرنے سے ریسٹورنٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سعدی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا اصل بزنس تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہرا دوں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نوشرواں کے چہرے پہ پھر سے سرخی بڑھنے لگی۔ لب بھینچ کر بمشکل ضبط کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سعدی کہ میں تمہارے آفس کی ردات سن سکوں۔ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سعدی کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اچھا تم آفس جا رہے ہو، ویری گڈ، لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورینٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے میں نہیں پڑتا۔ تو میری چھٹی حص مجھے یہ بتاتی ہے کہ یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سعدی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سعدی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹرز جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشروان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورینٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا۔ میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سعدی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا اب تم بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟ نوشروان کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سعدی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو، اور اگر تمہارا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشروان گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سعدی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا تھا؟ سعدی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ سعدی استینے فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا، مگر اس کا فون بج رہا۔ نمبر دیکھ کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کو ڈر، امید کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریئلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشروان کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔